کہ تم نے نوٹ کمائے ہیں یہ نہیں کریں گے. اور نوٹ بھی کتنے کمائے کہ تم 10-20 ہزار پہ راضی ہو جاتے ہو. سارا علم بیچ دیتے ہو 20 ہزار میں. وہ بکتا ہے اپنی قیمت لگا کے. اس قیمت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اور 2-4 لاکھ لو. آپ یہ دیکھو کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم بڑا گروہ ہے. ایک ممتاز قادری کے اجتماع کو چھوڑ کر وہ تمہاری وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے تھے دوست. کسی مولوی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے. آج کوئی مولوی مر جائے گا لڑکے لوگ آ جائے تو بات ہے. وہ مولوی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے تھے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکٹھے ہوئے تھے سارے. سبحان اللہ. وہ الگ بات کی بالکل. آج تم دھرنا دو تو کتنے لوگ لے جا سکتے ہو؟ سارے مل کے 2 سے 3 ہزار 5 ہزار لگاؤ. زبردستی گاڑی پاؤں پر ڈالو تو 5 ہزار لے جاؤ گے. سارے ملتے ہی نہیں. سارے تو ملتے ہی نہیں. وہ سارے بھی بات ہے کہ اللہ کی سب کا مفاد اپنا اپنا ہوتا ہے. پالیسیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں. اور طاہر القادری ذرا دھرنے کا اعلان کر دیں. ابھی نیشنل پارک میں جس کے جلسہ ہوا تھا 4 دسمبر کہاں سے آ گئی تھی؟ کتنے لوگ کتنے پیسے دیے تھے لوگوں کو؟ کوئی پیسے اپنی بھی گاڑیاں کروائیں ڈیزائن کے ساتھ میں گاڑی کر کے لوگ اسٹوڈنٹ ہی بہت. تو اس نے کیا کرا آج تک؟ وہ تو اکیلے ہی کافی ہے نا. اس کا مطلب وہ اکیلے سب کے لیے کافی ہے. تو پھر کون مولوی اچھا ہے اور کون عالم اچھا ہے اور کون سا انسٹرکٹر اچھا ہے؟ تربیت کر رہا ہے, ذہن سازی کر. ذہن سازی کر رہا ہے. اس کا ایک اہم ہے, ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ وہ بالکل چل رہا ہے. اچھا کتنے ہی لوگ, کوئی کہتا ہے کافر ہے, کوئی کہتا ہے منافق ہے, کوئی کہتا ہے فاسد ہے, فتوے دیتے رہو, یہ کرتے رہو, وہ کرتے رہو. اچھا وہ ایک ہی بات کہہ کے ختم کر دیتا ہے بات. وہ کہتا ہے مجھ سے پہلے والوں کو بھی دیے تھے. اب ختم ہو گئی بات, لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو درست ہے. بالکل بربلا کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں. ہاں ابھی جو یہ خارجیوں کا جھگڑا چل رہا تھا تو کس نے فتویٰ دیا ان کے خلاف؟ کسی نے کتاب سے 500 صفحوں کا فتویٰ تھا وہ. جو خارجیوں کے رد اور خارجیوں کی مخالفت میں نے فتویٰ دیا تھا. تمہارے کتنے بڑے بڑے دارالعلوم ہیں اور کتنے بڑے بڑے عالم ہیں, کسی سے فتویٰ دینے کی کسی کی ہمت ہوئی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی تم کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ چندے کے لیے؟ کائے کے لیے کر رہے ہو کام؟ مصلحت کیا ہوتی ہے؟ اگر مصلحت میں کام ہوتا اور کامیابی ہوتی تو پھر حضرت امام حسین کیوں جا کے سر کٹاتے اپنا؟ وہ تو کہتے ہیں مصلحت کی بات تھی, سارے ایک طرف سے, میں اکیلا تھا, میں کیا کرتا؟ کوفہ پہنچ جاتے. ہاں کوفہ پہنچتے, معاملات طے کرتے اور مدینہ آن کے راج کرتے, گورنر بن کے بات تو مدینے کے. تو بالکل یہی آفرس تھی اس کی. لیکن بات ہے وہی گرو نانک کی. گرو نانک نے اپنے مرید سے, اپنے چیلے سے کہا, کہنے لگے بھائی حسین کا غم بنایا. اس نے
بات کر رہا ہے تو؟ وہ تو مسلوں کا پیر ہے، ہم اس کا حق کیوں بنائیں؟ میں کہا اچھا تو میرا چیلا ہے نا؟ میں کہا ہاں۔ تو کہا جو میں کہوں گا وہ کرے گا؟ اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی بات کر مجھ سے۔ میں نے کہا اسی کے علاوہ کوئی بات کروں گا؟ اس نے کہا جو تو کہے گا میں کروں گا۔ چلے دیکھ لے پھر مکری ہو نہیں، کہنے لگے نہیں نہیں جو تو کہے گا میں کروں گا۔ اس نے کہا تو پھر ایک کام کر کے آپ اپنی بہن سے نکاح کر دیں۔ میں نے کہا ایک گرو یہ تو نے کیا بات کری؟ اس نے کہا تو میرا چیلا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا تیرا وعدہ میرا وعدہ اپنی جگہ پر، لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا اس بات کو۔ تو اس نے کہا اور میں کیا کہہ رہا ہوں، ضمیر کا نام ہی تو حسین ہے۔ جو کسی باطل کو نہیں مانتا وہ حسین ہے۔ بات یہی ہے بھائی، اب تو تم یہی کہو پھر کہ حسین کون ہے؟ اب تم تعویلیں لاؤ اس پر کہ وہ تو خارجیوں سے ملا ہوا، انہوں نے کہہ دیا ہوگا خارجیوں سے کہ میں فتویٰ لکھ رہا ہوں، اس فتوے سے تم پہ کیا اثر ہوگا، میں لکھ دیتا ہوں۔ چلو انہوں نے یہ بھی کر لیا، لیکن کر تو لیا دکھاوے کے لیے ہی صحیح۔ ہاں وہ جگہ جائے تو اس کا بھی زمین برابر نہیں ہے، جہاں پہ اس کی بات سے شروع ہوتی ہے وہاں بات شروع کرتا ہے۔ کہاں پہ؟ جیسے ممتاز کا دیکھیں کہ پاکستان میں اس کا بیان ہوتا ہے، ڈیڑھ ماہ میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ صلح کنجی کا آدمی ہے وہ، مصلحت کیا چیز ہوتی ہے؟ میاں صاحب کبھی کبھی سچ بھی گلے پڑ جاتا ہے آدمی کے، اور سچ بھی فساد ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہر جگہ سچ نہیں ہوتا، یہ بھی بات ہے۔ اب تم کسی عورت کو کسی آدمی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ لو، اس کے بھائی صاحب کہو تیری بہن جا رہی تھی فلاں کے ساتھ، اب تم تو کہہ کے چلے گئے، باقی کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیا ہوا پھر؟ وزاد ہی ہوگا۔ تمہارا سچ تھا نا، جی تو جھوٹ کا بولا، اور اس نے تو سچ بول کے چلے گئے۔ ہاں فتنہ برپا کر دیا اس نے۔ تو سچ بھی ایک مصلحت کے تحت ہوتا ہے کہ جب سچ کی ضرورت ہو تو سچ بولا جاتا ہے۔ تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے تم سے اور ہم سے زیادہ کہ کہاں مجھے سچ بولنا ہے اور کہاں سچ کو گھمانا ہے تھوڑا سا، کیونکہ سچ کے گھومنے میں ڈالر ہے، اور سچ بول کے ڈالر گاؤں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تو مجھ سے بڑا عقل مند تھا؟ تو بھائی بات یہی ہے۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ بھائی وہ وہاں کچھ بات کر رہا ہے یہاں کچھ بات کر رہا ہے، یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جب امریکہ کا ویزا لگ رہا ہو نا اور وہ سوال کرے مولوی سے کہ تمہارا ممتاز قادری کے بارے میں کیا خیال ہے، پھر مولوی کا ایمان پوچھو کہ کیا ہے، تو وہ یہ کہے گا نا یہ کون ممتاز ہے؟ ہاں میں نے تو نام ہی پہلی بار سنا تمہارے منہ سے، کیونکہ میں تو خبر میڈیا میں دیکھتا ہوں، میڈیا میں تھا ہی نہیں۔ تھا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، بات اتنی سی ہے، جھوٹ تو اسے نہیں بولا کہ خبر تو میڈیا میں تھی ہی نہیں۔ ٹھپا لگ جائے گا فوراً ویزے کا۔ میاں صاحب بہت ساری باتیں ہیں، یہ حق بہت دور کی بات ہے، حقیقت الگ چیز ہے۔ حقیقت بولنے والے دیوانے ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں اور روڈوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، کسی مسئلے پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے۔ حق والوں نے پتھر کھائے حق بول کر ہی۔ امام شافعی کے بازو نکال دیے تھے، کیوں نکال دیے تھے؟ امام اعظم کو زہر دے دیا، کیوں دے دیا اور کیوں پی لیا؟ امام احمد بن حنبل کے کوڑے لگے، کیوں لگے؟ کیوں؟
کہ حق ان کی نظر میں تھا. حق والوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جو ہوا. حق پھولوں کی سیج نہیں ہے، تو دلہن بنا کے بھی بٹھایا جاتا ہے حق بولنے والے کو. حق بولنے والے کو کانٹوں پہ ڈال کے کھینچا جاتا ہے. تو نے بولا کیسے بھائی؟ کیونکہ حق والا بھی امتحان لیتا ہے کہ کتنا ثابت قدم ہے یہ اس پہ. ہم بول تو دیا ان نے، ابھی ثابت قدم بھی ہے یا نہیں؟ بات یہی ہے بھیا، بڑی مسئلے ہیں، مسالے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوشش یہی کرتے رہو کہ اللہ ہم میں اتفاق پیدا کرے، ہمارے علماء کو سمجھ دے، ان کو علم چاہے دے نہ دے، بے شک بے شک، لیکن ان کو سمجھ دے. میں اب ان تمام سچویشن میں ہمیں کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے اور کیا اس طرح کے لائن انفرادی طور پر جو کچھ کر سکتے ہو. یہ جب انفرادی طور پہ ہم ممبر سے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے لیے تو پاگل کہلاؤ گے، دشمن کھڑے ہو جائیں گے، گالیاں سنو گے. تو بھائی گالیاں سن رہے ہو کس کے لیے؟ یا بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آواز ہی بند کر دی جاتی ہے. آواز بھی بند کر دی جائے تو کس کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے، تیرے لیے آواز بند ہوئی، ہم تیرا بولا تھا، کل میں پڑھا تھا، آواز بند کرا رہا ہے، کرا ہم نے تو کہہ دیا. تو یہ ہوگا کہ میں کہ بس پھر آپ کمرے میں پڑے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بیٹھے نہیں بٹھائے گئے ہو، یہ بھی عبادت ہے. امام اعظم کو کیوں جیل میں ڈال دیا تھا؟ اگر امام اعظم بھی یہ کہتے کہ لگے یار تم مسئلے کی بات کر لو، جیل جانے سے بہتر ہے. لیکن آج کوئی امام اعظم نہیں کہتا. وہ بکرات یا سقراط دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے. فلسفی تھے، جب انہوں نے یونان کو فلسفہ دیا تو جو اس وقت کے علماء تھے فلسفہ کے وہ بگڑ گئے، اور انہوں نے پہلے تو مباحثے کیے، اور جب وہ مباحثے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس سے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں ننگا کر دے گا سب کو، تو انہوں نے بادشاہ کو چڑھا دیا. اور بادشاہ سے کہا کہ جو اس کا فلسفہ ہے اگر یہ لوگوں تک پہنچ گیا تو یہ حکومت گئی. اب ہر بادشاہ کو تو اپنی حکومت کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا فلسفہ تو پاناما بن گیا تھا. بالکل. اور وہ ان نے بلایا، بولے بلاؤ سقراط کو، بند کرو ان کو اٹھا کے جیل میں. اب بادشاہ کسی کا فلسفہ کیا سمجھے گا؟ سنیں، سقراط کو بند کر دیا. سقراط ہے بکرات، میرے ذہن سے نام نکل گیا. اب ان سے کہا کہ ایک کام کرو. بولا کیا؟ بولا کہ تمہارے آگے دو آپشن ہیں. جب دربار میں بلایا ان کو، تمہارے آگے دو آپشن ہیں. بولا کیا؟ اس نے کہا ایک یہ زہر کا پیالہ اور دوسرے ملک بدلی. یا تو یونان چھوڑو، کہیں بھی جا کے اپنا فلسفہ کراؤ، اور یونان میں رہنا ہے تو یہ زہر کا پیالہ پیو. اب اس وقت تم کیا کرو گے؟ مسلک پسندی تو دوسرا آپشن ہی چنے گا. اس نے اپنے جو اس کے شاگرد تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم اپنے استاد سے کچھ بات کر لیں. بادشاہ نے کہا ہاں بالکل تمہارے پاس ہے، میرے دربار ختم ہونے تک تمہیں جو بات کرنی ہے کرو. انہوں نے سقراط سے بولا ذرا ادھر آ جائے. انہوں نے کہا استاد ایک کام کرو، ہم شہر بدر ہو جائیں، بعد میں ہم آ جائیں گے. آج اگر میں نے یونان چھوڑ دیا تو میرا فلسفہ ختم ہو جائے گا.
اس کی موت ہو جائے گی. اس کی بیوی نے کہا اللہ کے بندے تو خدا کا خوف کر, یہ ظالم بادشاہ ہے, جب کوئی نرم دل بادشاہ آئے گا تو ہم واپس آ جائیں گے یونان میں, تو چل جاؤ. اپنے حواریوں سے, اپنے شاگردوں سے کہا کہ بس میرے سے وعدہ کرو, کیا کہ میرے فلسفے کو مرنے نہیں دو. انہوں نے وعدہ کیا, یہ آیا اور اس نے کہا کہ پھر میں پیالہ پی لوں گا, اس لیے کہ میرا فلسفہ سب کیا ہے. بادشاہ کہنا یہ عجیب پاگل ہے یہ. بادشاہ نے پھر اس کو کہا کہ بھائی تو ملک بدل ہو جا. اس نے کہا نہیں, یا تو میں یونان میں رہوں گا یا زہر کا پیالہ پیوں گا. اس نے زہر کا پیالہ پیا, وہ مر گیا نہیں مرا. آج بھی اس کا فلسفہ دنیا میں قائم ہے اسی زہر کے پیالے کی وجہ سے. یہ صاحب حق پر موت نہیں ہوتی, حق پہ تو بندہ امر ہوتا ہے. آج غازی ممتاز قادری نے جو کام کیا تھا, اگر سزا معاف ہو جاتی تو قربانی رائے گا. آج ہی تمہارے آج مولوی کافر کر رہے ہوتے, آج منافق اور مومن کہہ رہے ہوتے, اور وہ کل جب انتقال کرتا تو 40 آدمی بھی نہیں ملتے اس کو جنازے کے لیے. اور آج کتنے تھے؟ اسی قربانی سے اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, مجھے رہائی نہیں چاہیے, مجھے سزا ہی چاہیے, میں نے کرا یہ کام, سزا دو. امر ہو گیا. بالکل بات یہ ہے کہ مصالحت پسند, کسی مسالے پسند کا نام آج زندہ نہیں ہے. نہیں, آج انہیں دیوانوں کے نام زندہ ہے جنہوں نے اپنے سر دیے. کسی شاعر کا شعر ہے, وہ کہتا ہے کل تیرا سر دار پہ تھا, کیا آج سرداروں میں ہے. بات یہی ہے. کیا بات کہتا ہے نا احمد فراز, کہتا ہے کہ آج جن باتوں کی خاطر ہم سولی پہ چڑھے, آج جن باتوں کی خاطر ہم سولی پہ چڑھے, ممکن ہے کل کچھ کو نصابوں میں ملے. بات یہی ہے کہ جنہیں زہر کا پیالہ پیا آج وہ نصابوں میں موجود ہے. بالکل ورنہ وہ اگر یونان چھوڑ دیتا ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. بادشاہ کا نام کوئی نہیں جانتا جس نے وہ کھلایا. ہاں کوئی نہیں, آج اس کو سب جانتے ہیں, جبکہ وہ واقعہ ابھی تقریباً 300-400 سال قبل مسیح کا ہے. بالکل. تو بات یہی کہ وہی لوگ زندہ رہتے ہیں. تاریخ کا رخ موڑ اور مجاہد کو ایک ہی کھڑا ہوتا ہے. ایک ہی مجاہد ہوتا ہے. ابھی ایک تحریک تمہارے سامنے ہی ہے, ایک تمہیں کاز دیا, وہ تحریک کی غزہ 1110 کرنے کی, ایک سنیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا کاز ہے اور بڑا گرم تھے سنی. اب انہوں نے دیکھا یہ سنی گرم ہوگا, یہ تو ہمیشہ مفہوم کھا کے سوتے ہیں,
کیا کوٹا کم ہو گیا؟ انہوں نے فوراً اپنا ایجنٹ چھوڑ دیا. کل جو ایک جان دو کالب ہوئے میں تھے آج ایک دوسرے گالیاں بن گئے. اسی تحریک کے لوگ وہی تحریک 2-3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. کس کے پیچھے چلو گے؟ میں نے کہا نا انا اگر منصور نہیں کہتے تو حق کی کوئی پریشانی کسی کو نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ سنی جو ہے نا جاگے، اور انہیں پتا ہے کہ ان کو ڈوڈے کی چائے پلا کے رکھو. ابھی ان کے ڈوڈو کی پیٹ تو نہیں رہے. تو بات یہی ہے. آپ دیکھو نا دیوبندی ہو گئے یار. ابھی ایک دیوبندی عالم کو پکڑ لو کسی کو، تمہاری ایجنسی کو پکڑ لے، 1 گھنٹے بعد چھوڑنا پڑے گا، ان کو پورا کراچی بدل جائے گا. تو پورے کراچی کو دیوبندی ہے سارے. لیکن متحد ہیں، ان کے اپنے آپس کے بہت جھگڑے ہیں، بہت ان میں آپس میں تضاد ہے، آپس میں بہت سارے جھگڑے ہیں. لیکن ان کی خوبی کی بات یہ ہے کہ ان کا جھگڑا ان کی مسجد اور ان کے حجرے میں ہوتا ہے، روڈ پہ نہیں ہوتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جھگڑا وہیں ہوتا ہے، وہیں ختم ہوتا ہے، وہیں کافر ایک دوسرے کو کہا اور وہیں مومن ہو گئے. باہر جب نکلتے تو سارے مومن ہوتے. اور تمہارا جھگڑا جب اندر ہوتا ہے نا تم روڈ پہ آ جاتے ہو کہنے کے ذرا باہر نکل کے، وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں کرو میدان میں آئیں گے جھگڑا ہم سے. اب اس پر پوچھو گے یار یہ سفر کا کنویں تو کہنے لگے حق ہونے کی دلیل ہے. اب حق ہونے کی دلیل سفر کا ہی ہے. وہ کہتا ہے خدا کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، یہ کہتے ہیں سفر کا حق. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہم لوگ کی عجیب لاجک ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دیوبندیوں کے قوال ہیں. ہوتے ہیں نا قوال تشہیر کرنے والے، جو کسی بھی راگ کی کسی غزل کی تشہیر کرتے ہیں. تو ہم دیوبندیوں کے قوال ہیں، انہیں مفت کی ایڈورٹائزمنٹ ملی ہوئی ہے. تم حوالہ دیتے ہو وہ گستاخ ہے، ان نے فلاں کتاب میں فلاں گستاخی کری. اب 200-500 سننے والے ہیں، اس میں 2-4-5 ایسے لوگ ہوتے ہیں یار کتاب تو دیکھو لا کے پہلے کہ اس میں ہے یا نہیں. اب وہ گیا کتاب لے کر آیا، انہوں نے کتاب پڑھی، ٹھیک ہے وہ لائن نکل آئی گستاخی میں نہیں. ارے انہوں نے کہا ساری کتاب تو تعریف میں تھی، ایک لائن گستاخی کی ہے. اب انہوں نے گھر میں رکھ دیا، کتاب واپس کر آئے گا. اب گھر والے پڑھ رہے ہیں، ساری دیوبندی ہو گئے کتاب پڑھ کے. اب تم نے تو خود ہی قوالی اپنی ان کو دیوبندی کرا دیا. کسی دیوبندی کو بریلوی کرا کسی کتاب سے، اور دیوبندی بریلوی دیوبندی ہو جاتے. ان کی چالیں ہیں، ان کے پاس عجیب کمال دماغ رکھتے ہیں. یہ لوگ اگر دوبارہ جنم لیں نا تو ان تک نہیں پہنچے. انہوں نے دیکھو کیا کرا
کہ ابھی جنید جمشید کے ذریعے انہوں نے کتنی ایکٹریس کو تبلیغ میں بلا لیا. اچھا اب مزے کی بات یہ کہ جب کوئی ایکٹر تبلیغ میں آتی ہے نا تو اس کے دیکھنے والے ہزاروں پہنچتے ہیں. اب وہ گئی مدنی مسجد, مولویوں نے دیکھا بھئی ایکٹریس آ گئی, وہ گئے بھاگے ہوئے گئے, اس کی جوتیاں اٹھائیں, ہاں اس کو بڑی عزت سے لے کر گئے. اب وہ ایکٹر کے لیے میں تو سمجھتی تھی مولوی پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں, تو بڑی عزت کرنے والے لوگ ہیں. اب وہ تو سمجھتی کہ جیسے میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا آج تک, جتنی عزت دے رہے ہیں یہ لوگ. اب وہ اس کو عزت نہیں دے رہے, وہ تو ایک منافقت ہے. اس کے ذریعے جب وہ کھڑی ہوگی اسٹیج پر اور وہ اعلان کرے گی کہ میں نے مولوی صاحب سے یہ سیکھا, میں نے مولوی صاحب سے, اس کو دیکھنے کے لیے جو ہزاروں لوگ آئیں گے, سینکڑوں, وہ آدھے دیوبندی ہو جائیں گے جب وہ ان کا اخلاق کھڑی ہو کے بیان کرے گی. ایسے لوگ انہوں نے اپنے چھوڑ رکھے ہیں. ایسے لوگ آج آپ ٹی وی دیکھ لو کھول کے کہ جنید جمشید ہو رہا. جی بالکل بالکل. کوئی کہہ رہا بڑا عاشق رسول تھا, کوئی کہہ رہا بڑا جنتی ہے, کوئی کہہ رہا یہ ہے, کوئی کہہ رہا بڑے اچھے آدمی تھے, کوئی یہ. اب جتنی تعریف ہے اس کی ہر چینل پر, ہر چینل پہ جتنی بھی خبروں کے چینل ہیں, جتنے اینکر ہیں, جتنے ایکٹرس ہیں, وہ سارے کے سارے اس کی تعریف میں لگے پڑے ہیں. اب یہ بات عام لوگوں تک جب پہنچتی ہے, عام لوگ تو یہ نظریہ نہیں رکھتے نا کہ وہ گستاخ تھا یا کیا تھا, یا اس نے کیا گستاخی کری تھی. عام لوگ جانتے ہیں اس بات میں؟ نہیں جانتے نا. اب عام لوگوں کی دلوں سے کتنی ہمدردی ہو جائے گی. ارے لوگ رو رہے ٹی وی میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں اس کے لیے. اب کیا کرو گے آپ؟ یہ چیلنج ہوتی ہے نا. اب خالی ایک جنید سے انہوں نے کتنی کمائی کر دی. ان کو کیش کرانا آتا ہے نا. ابھی ایک مولوی صاحب نے بیان دیا ٹی وی پر کہ ہمارے ایک دوست کا فون آیا لندن سے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے حضرت سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اماں عائشہ کو دیکھا, اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جنید ہم تک آ گیا ہے. اب وہ ٹی وی پر یہ خواب بیان کیا جا رہا ہے. ایک اور مولوی صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اب وہ تھوڑے سے اس سے ہٹ کر تصدیق کر رہے ہیں کہ ایک اور صاحب نے دیکھا ہے خواب, ان کا فون میرے پاس آیا, انہوں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے, جنید نے کوئی گستاخی ہماری نہیں کری تھی, ہم اس سے بہت خوش ہیں, ہم تک کوئی. یہ دوسرا چیز کائے پہ چل رہا ہے, ٹی وی میڈیا پہ. اب جتنے مولویوں نے کہا کہ گستاخ ہے, یہ ہے, وہ ہے, وہ ساری ختم ہو گئی. بالکل پانی پھر گیا ہے. اب تم دیوبندیوں کو لاکھ گستاخ کہتے ہو نا, اب تمہاری کوئی نہیں ماننے والا, اس لیے کہ تم خواب آ گیا, بشارت ہو گئی. اب میں تم مان لیں گے کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں, ہم یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں. عوام نہیں
عوام نہیں کہے گی، عوام تو جنید کے ساتھ ہے، وہ تو دیکھو پہنچی ہوگی وہ وہاں پر نماز غائبانہ میں بھی بہت لوگ پہنچیں گے کہ وہ تو مقرب آدمی تھا، اس کی تو جو نماز جنازہ شریف ہوگا ہو سکتا ہے وہ بھی بخشا جائے. یہ مولویوں نے نہیں کہا، لیکن آگے شاید کہہ دیں کوئی اور کرائیں، جب ایک آدھ نماز غائبانہ کہیں کرائیں تو پھر کہہ دیں گی کہ پچھلی نماز جو ہوئی تھی وہ سارے بخشے گئے. واہ 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 واہ، بالکل بالکل، فکر بازیاں تو بالکل مہارت رکھتے ہیں. مقصد یہ کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انبیاء کی چال جو ہے وہ صرف اور صرف تمہارے میں تفرقہ ہے. وہ چاہتے ہیں تو متفرق ہم کہہ سکیں کہ یار ہم میں تو کوئی تفرقہ نہیں ہے، ہم غلط ہیں، یہ تو صحیح ہے، جو خود ایک دو کافر کہہ رہے ہیں. اب بتاؤ صحیح کون ہے؟ اب کافر کے پیچھے کون چلے گا؟ وہ تو مومن کے پیچھے جائیں گے نا. تو پھر وہ دیوبندی ہے مومن تو. یہ عوام الناس کا حال. اچھا اس کو تم نہیں روک سکتے، میں نہیں روک سکتا، یہ نہیں روک سکتے، اب کوئی عالم نہیں روک سکتا. اس لیے کہ اب جانا ہی خرابی کی طرف ہے. اور ہمارے قوالوں کو پیسے ملتے ہیں خرابی کے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر 100 باتیں پائی جائیں اور اس میں سے 99 باتیں کفر کی ہوں اور ایک بات ایمان کی ہو، تو تم اس کے ایمان پر فتویٰ دو. اسے کفر کو نہیں. اس میں یوں تھا ایسے جو اس میں جو آپ کی کتاب ہے کنز الایمان، آپ نے اس بات کا کہا کہ یہ بات لوگ کہتے ہیں، آپ نے اس کا رد کیا، فرمایا کہ بات یوں ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے قول کے معنی بنتے ہوں 100 معنی ہوں، پھر آپ نے اس کو بتا دیا ہاں اور 99 باتیں اس میں جو نا کفر کی پہلو آ رہے ہوں اور ایک پہلو اس میں اسلام کا ہو تو وہ تو اس کو آپ فوقیت فتویٰ دو. اب یہاں پر تو ایک قول پر جو کفر کا آ رہا ہو 99 ایمان کے آ رہا ہو تو فتویٰ دے دیتے کافی نہیں. ابھی دیکھو کیا ہوا تھا، ابھی سوشل میڈیا میں چل رہا تھا نا کتنا کفر اور ایمان چل رہا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آدھوں کو مومن کر دیا، آدھوں کو کافر کر دیا، اور خود مومن ہو گئے دونوں. اب کہتے ہیں جو علماء کا اختلاف جو ہے نا وہ رحمت ہے. وہ کون سی رحمت ہے؟ یہ والا اختلاف تھوڑی، وہ تو فقہی اختلاف ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کون سی رحمت ہے؟ یہ تو ذاتی اختلاف ہے. یہ تو ذاتی اختلاف ہے. سارے جھگڑا لفافے کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آدمی اپنی قول سے کافر اور مومن ہوتا ہے نا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ. جتنا دین ہمیں آتا ہو نا ہم اس پر عمل کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں. یہ جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ سلوک پہ بہت لوگ آتے ہیں لیکن سارے کے سارے اپنے اس کو نہیں پہنچتے، کمال کو نہیں آتے. اب عوام الناس فقراء کے بعد آتی ہے، صوفیوں کے بعد آتی ہے جو اچھے صوفی ہیں، تو وہ مطلب کہاں یعنی کس حد تک وہ عمل کریں گے؟ ہر بندہ سالک تو نہیں ہوگا. ایک بات بتائیے، ہر بندہ سالک نہیں ہوگا اور سالک بھی بعضوں کا سالک نہیں ہوتا. صرف اتنی سی بات ہے کہ صوفی کی صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جتنا عمل کرتا ہو
عوام الناس میں سے لوگ جو اس کے پاس آتے ہیں صوفی کے پاس، ان لوگوں میں جو شخص جتنا دین جانتا ہو اور جتنا عمل کرتا ہو بس اس میں اخلاص آ جائے تو اس کی صحبت کا فائدہ ہوگا. یہ جیسے اب جو ہماری عوامی سوچ ہے، یعنی اس سے تو ہمیں کوئی فائدہ ایسا خاطر خواہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عوامی سوچ بھی یعنی جو علماء کی طبقے کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تنظیمیں بنائیں اور لوگوں کی اصلاح کریں جس کا فائدہ تفرقے ہی دیکھو کی شکل میں ایک آئے. بات ہے، تنظیم کوئی سی بھی اس سے مطلب نہیں ہے وہ تنظیم ہوتی کیا چیز ہے. جتنی بھی تنظیمیں بنی ہیں آج تک وہ ایک سلیکٹڈ دین پر کام کرتی ہیں. اب جو سلیکٹڈ دین پر کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں جو وہ خود تشکیل دیتے ہیں. اس کا تعلق حدیث اور قرآن سے نہیں ہوتا ان قواعد اور ضوابط سے، وہ ان کی اپنی اصلاحات ہوتی ہیں اور وہ اس پر قواعد اور ضوابط قائم کرتے ہیں اور اس قواعد اور ضوابط کے تحت اسلام کو چلاتے ہیں. بالکل ایسی بات. اب جب اس قواعد اور ضوابط کے تحت وہ اسلام کو چلاتے ہیں تو اسلام سلیکٹڈ ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے، مرضی کا بن جاتا. مرضی کا ہو جاتا ہے. اب کسی کی مرضی کا اسلام اور وہ یہ کہ اس پر آؤ، تو اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو تمہارے ہاتھ میں بندوق ہو یا ڈالر ہو. اس پہ لانے کے لیے کیا اس کو چلانے کے لیے پھر دو ہی حیثیتیں رہ جاتی ہیں کہ یا تو تمہارے پاس بندوق ہو اور یا تمہارے پاس ڈالر ہو. اچھا اب چونکہ مولوی ہوتے ہیں وہ بندوقیں نہیں رکھ سکتے تو وہ کہتے ہیں ڈالر رکھو اس کام میں. کیوں کہ دین کا کام دام و درم کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا اب جب ڈالر رکھتے ہیں وہ تو ڈالر میرے جیسے تمہارے جیسے تو بات تو ہے ہی نہیں، ہم تو ویسے مخلوق الحال ہیں اور زیادہ تر طبقہ مسلمانوں کا مخلوق الحال ہے. ہاں یہ تو روزہ بھی کھولنے مسجد جاتے ہیں، گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. گھر میں ہے ہی نہیں تو مسجد میں کھول لیں گے کچھ لے بھی آئیں گے. صحیح. اب وہ اللہ بھلا کرے سیلانی کا وہاں روٹی مل جاتی ہے. چلو تو جو یہ مخلوق الحال ہے جن کا روزہ میں مسجد میں کھلے ان کے پاس ڈالر کہاں سے آئے گا بھائی؟ اب ڈالر تو چاہیے تنظیم کو، تو اب وہ پھر ذرائع ڈھونڈتی ہے ڈالر. اب جو ذرائع ہیں ڈالر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل لو، تمہیں ایک کی ضرورت ہے 5 دے رہے. لیکن کچھ ترمیم ہماری طرف سے کرو. یہ لوگ پھیلاؤ اپنا دین. اب انہیں پتہ ہے کہ ان کا کام پورا ہو گیا، کہ ایک سلیکٹڈ دین چلا گیا. اب تم اس تنظیم کے تحت کام کر رہے ہو، تم اس تنظیم پہ آ رہے ہو، وہ تنظیم تمہیں مسلمان کر رہی ہے، مسلمانوں کو ہی وہ مسلمان کر رہی ہے، تو وہ سلیکٹڈ مسلمان کرے گی. اب وہ مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہوگا. وہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ جو تیرے پاس اسلام ہے یہ تو ہے ہی نہیں. اسلام تو وہی جو میرے پاس ہے. وہ کہے گا بھائی اسلام تو میرے پاس ہے. وہ کہے گا اپنی پگڑی دکھا، ٹوپی نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب اگر آئی نظر ٹوپی تو اس نے کہا تیرا والا میرا والا نہیں ہے، کیونکہ تیری تو ٹوپی نظر آتی ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی.
اب یہ بتاؤ کہ جس کے پاس نہ ٹوپی ہو نہ پگڑی ہو وہ تو بالکل ہی فارغ ہے پھر. وہ فارغ ہوا. انہیں بولا میری تو جان چھوٹی, نہ ٹوپی تھی نہ پگڑی تھی, اب نماز سے تو میں فارغ ہوں. بھائی اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ تھی نہیں, تو پڑھتا کیسے؟ اور کوئی فتوا بھی نہیں لگے گا. فتوا کیوں دو گے تم؟ یا تو پگڑی ٹوپی دو, فتوا کیسے دو گے تم مجھے؟ تو بات یہ ہے کہ تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ سلیکٹڈ دین پر کام کرتی ہیں, اور تنظیم کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اغیار ہیں وہ اپنے ایجنڈے کے لیے تنظیم بناتے ہیں. ہم غیر ارادی طور پر ان کا کام کر رہے ہوتے. بالکل. اور اس کام کے لیے وہ عالم نہیں ڈھونڈتے, وہ جاہل ڈھونڈتے ہیں, اور جاہلوں کو عالم بناتے ہیں, اور عالموں سے متنفر کرتے ہیں لوگوں کو کہ عالموں کے قریب مت جانا, کیونکہ ان کو تو چھوت ہے, ان کو تو کوڑ ہوا ہوا ہے. تم بھی ہو جاؤ گے کوڑی, تمہیں تو ہم نے الگ جنتی کرا ہے. انہیں تو جنت دکھائی جاتی ہے کہ تم تو جنتی ہو, تم ہی ہوگا جنتی. اب ان پہ نشہ اتنا ہوتا ہے جنتی ہونے کا کہ باقی سب کو جہنمی سمجھتے ہیں. یہ ہے تنظیموں کا معاملہ ہمارے سے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو اور کوئی تنظیمیں ہو, جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سلیکٹڈ اپنے ایک نظریے کے تحت چلتے ہیں. اب اسی کو دین کا نام دیتے ہیں, اور انہی کی پیروی کاری کرنے کو اور پیروی کرنے کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں, جو گمراہی در گمراہی کفر گمراہی کا زینہ ہے. کہ اسی سے شروع ہوتی ہے